توقعات تھی آج فیصلہ کیا آئے گا؟ میری توقعات کے عین مطابق آیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ جو میں نے الزامات لگائے تھے وہ یا ثابت ہو یا مسترد ہو۔ آج کے فیصلے نے میرے تمام الزامات کو ثابت کر دیا۔ اب اس کے آگے جو کارروائی ہے وہ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن لے گا کہ ان حقائق کے بعد اب پارٹی کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے۔ کیا اس کے چیئرمین کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے؟ کیا اس کے ممبران کو ڈی سیٹ کرنا چاہیے؟ کیا پیسہ سارا ضبط کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ تمام چیزیں قانون میں موجود ہیں۔ تو یہ جو فیصلہ ہے یہ بیسیکلی مجھے شروع کرتا ہے کہ میری جو 8 سال کی جو کوشش تھی، جو کاوش تھی، وہ رائے گاہ نہیں گئی، اور یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم ترین فیصلہ۔ یہ جو شوکاز جاری کیا گیا، آپ آگے کورٹ بھی جائیں گے ان کے پیچھے؟ میں تو نہیں جاؤں گا، یہ لوگ اگر جانا چاہیں تو جائیں گے۔ میں تو فیصلے سے مکمل طور پہ مطمئن ہوں۔ تو اب جو اس کا اگلا مرحلہ ہے اس میں ہم ظاہر ہے ہم سے جو مدد مانگی گئی، اسسٹنس مانگی گئی، ہم دیں گے۔ سر، آپ کی یہ توقع تھی کہ پارٹی بین ہو یا چیئرمین نااہل ہو یا ان کا نشان جو ہے وہ ان سے واپس لے لیا جائے؟ پارٹی کے بین ہونے کا تو میرا مقصد یہ تھا، پارٹی میں احتساب کا مقصد تھا، وہ آج ثابت ہو گیا۔ اب اس قانونی جو انہوں نے غیر قانونی کام کیے ہیں اس کے نتیجے میں اگر اس کی کوئی کانسیکوینسز ہے تو وہ فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا کہ کیا پارٹی کو پابندی لگائی جائے یا نہ۔ پی ٹی آئی بھی بڑی مطمئن تھی۔ فاروق عبید صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے دیکھا جائے تو ہمارے حق میں فیصلہ نہ آئے نہ ہی تو ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بھی بڑے خوش ہیں، آپ بھی خوش ہیں؟ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ صحافی ہیں، آپ وہ آرڈر پڑھ لیں، انگریزی میں ہے اور صاف اور سادہ انگریزی میں ہے۔ جب وہ آپ کو پڑھتے ہیں تو اس میں تو پی ٹی آئی کا تو تمام موقف کو رد کر دیا گیا۔ اس میں کہا کہ آپ کی غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی، کمپنیوں کے نام لے لیے۔ اس میں کہا کہ غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی، وہ بتا دیا گیا تعداد۔ اس میں کہا کہ آپ نے جو بینک اکاؤنٹس چھپائے تھے وہ ثابت ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو سرٹیفکیٹ دیا وہ غلط دیا۔ اب اس میں مجھے آپ بتائیے کہ پی ٹی آئی کی کیا بچتی ہے سوائے اس کے کہ وہ اب جھوٹ میں اتنے آگے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں جو بھی ہم بولیں جھوٹ بولیں، وہ ہماری کچھ جو فالوئنگ ہے وہ اس کو مانے گی، ہر صورت میں مانے گی۔ لیکن آپ ماشاءاللہ صافی ہیں، کل رپورٹنگ ہوگی، شام کو رپورٹنگ ہوگی، لوگ اس آرڈر کو پڑھیں گے، لوگوں نے سنا ہے، وہ مکمل تصدیق ہے میرے الزامات، مکمل سرخروغ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ لیکن اگر وہ کہنا، میں نے کہا نا کہ ان پی ٹی آئی کا تو اب یہ حال ہے کہ یہ اپنا سیاسی تابوت لے کے جا رہے ہوں گے اور ساتھ جشن منا رہے ہوں گے، ہم سرخرو ہو گئے، اس کا میرے پاس کیا ہے؟ ابھی آپ نے سر یہ کہا کہ میں عوام کو جا کے یہ کہوں گا کہ لوگوں کو ساتھ ملاؤں گا جو نظریاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک یہ بیانیہ مانے گی؟ کیونکہ عمران خان کا بیانیہ تو بکتا ہے۔ عمران خان کا بیانیہ جو ہے اس سے پہلے ہٹلر کا بیانیہ بھی بکتا تھا، مسولینی کا بھی بکتا تھا، فرینکو کا بھی بکتا تھا۔ جب عمران خان مجھے اس بات کا جواب دیں کہ حضرت امام حسین کے ساتھ زیادہ لوگ تھے یا یزید کے ساتھ زیادہ لوگ تھے، عمران خان میری گاڑی میں بیٹھ کے مجھے کہتا تھا اکبر 2002 الیکشن کے بعد میری ساری سیاسی جماعت تیری کار میں فٹ ہو جاتی ہے، یہ اس کے الفاظ تھے۔ تو مجھے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، میں اس کے ساتھ کیوں چلا؟ کیونکہ میرا نظریہ تھا، میرا ایک ایمان تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنا مقصد حاصل کریں گے۔ مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ 10,000 کے دل سے کرتا ہے، لاکھ کے کرتا ہے۔ مجھے اس سے فکر ہے کہ میں سچائی پہ ہوں۔ جب مجھے سچائی معلوم ہے میں اکیلا بھی مقابلہ کروں گا اس کا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ پاکستان کے بہت بڑی عوام کی تعداد ہے جو اب میری بات سن رہے ہیں اور میرے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے۔ سر، مان لیا کہ ملوث رہ گیا، دوسری جماعتوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پی پی اور دیکھیں ان کا ریکارڈ الیکشن کمیشن کے پاس ہے، میں الیکشن کمیشن سے یہ توقع کروں گا، اور انہوں نے یہ جمع بھی کرا ہے ہائی کورٹ میں کہ وہ مکمل قانون کے مطابق ان سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی انکوائری کریں گے، اور اگر اس قسم کے کچھ ثبوت آئے ایسی کارروائی